ہر بات میں شکر گزاری ادا کرنی چاہیے، کیونکہ مسیح میں تمہارے بارے میں یہی خدا کی مرضی ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ تم ہمیشہ خدا کی تعریف کرتے رہو۔ ہاں، شکر گزاری کا جذبہ ایک بات ہے، یعنی جہاں شکایت ہوتی ہے وہاں روح القدس کام نہیں کرتا۔ جب تم ہمیشہ موجود چیزوں کے لیے شکر گزار رہو تو وہاں پاک روح بہت کام کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کبھی تسلی نہیں ہوتی، یعنی کہاوتوں میں 30 سے کہا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کو کبھی تسلی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو کبھی تسلی نہیں ہوتی، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے، تم جتنا بھی دو انہیں تسلی نہیں ہوگی۔ کچھ عورتیں خاص طور پہ شوہر جتنی بھی چیزیں لا کر دے دے انہیں تسلی نہیں ہوتی، جتنا بھی سونا گلے میں پہنا دے انہیں تسلی نہیں ہوتی، اس چہرے پہ کبھی رونق نہیں آگی۔ لیکن کچھ عورتیں جو کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود شرابی شوہروں کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، یا جنہوں نے اپنے شوہر کو کھو دیا ہے، ان کے چہروں پر جو رونق ہے وہ ان میں نظر نہیں آتی، کیونکہ ان میں خدا ہے، پاک روح کام کر رہی ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ان میں پاک روح کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے تمہیں ہمیشہ شکر گزاری اور تعریف کرنی چاہیے۔ جہاں شکر گزاری ہے، جہاں دل میں شکر ہے، وہاں خدا رہتا ہے، پاک روح وہاں نازل ہوتی ہے۔ شکر گزاری اور تعریف کرنی چاہیے، ہمیشہ ان چیزوں کے لیے رونا نہیں جو نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اس پر رونا نہیں۔ کیا تم نے کبھی اس بات پر شکر ادا کیا کہ خدا نے تمہیں بیٹی دی ہے؟ یا تم نے کبھی اس بات پر تعریف کی کہ خدا نے تمہیں خوبصورت بچی دی ہے جس کے سب اعضاء سلامت ہیں؟ کیا تم نے کبھی اس بات پر شکر ادا کیا کہ تمہاری اولاد کو نوکری ملی ہے؟ خدا نے تمہاری اولاد کو سب نعمتیں دی ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں دے گا؟ یہ سوچنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے، ہلیلویا۔ اس لیے جو چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے رونا نہیں چاہیے، بلکہ جو کچھ ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، ہلیلویا۔ خدا کی حضوری نازل ہوتی ہے۔